السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ محترم حاضرین درس، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوانوں، مسجد محمدیہ اہل حدیث لنگر ہاؤس مرکز کے محترم مصلیوں، جمعیت اہل حدیث اور جماعت کے باوقار ذمہ داروں، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے حیدرآباد کے اس مختصر دورے میں ایک بار پھر آپ اہل ایمان بھائیوں سے، مصلیان مسجد محمدیہ سے ملاقات کا یہ موقع مل رہا ہے۔ دعوت دین کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس طرح کے مواقع نصیب فرمائے اور ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ بعدہ بے شمار درود و صلات نازل ہو نبی خدا، رسول مصطفیٰ، احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے، جن کے ذریعے سے ہم سب کو قرآن جیسی کتاب ہدایت ملی۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں شکر گزار ہوں شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا، جن کی اجازت سے پروگرام کی یہ ترتیب عمل میں آئی، اور اسی طرح مسجد محبوبیہ کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں مجھے آپ تک پہنچنے کی سہولیات میسر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داروں کو دنیا و آخرت میں اس کا بھرپور صلہ نصیب فرمائے۔ آج درس کا عنوان ہے کان کا فتنہ اور بچاؤ کی تدابیر۔ یہ وہی کان جسے ہم سماعت کہتے ہیں، کچھ کان وہ بھی ہیں جسے سونے اور چاندی کا کان کہا جاتا ہے، لیکن میں یہاں اس عظیم نعمت کا تذکرہ چھیڑنے جا رہا ہوں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، قوت سماعت کی۔ ہم انسان کس قدر اس کا غلط استعمال آج کر رہے ہیں، جو اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں، برے استعمال سے بچ کیسے سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ چند باتیں
میں گوشے گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں تو یہ کان کیا ہے؟ ایک باریک سا پردہ اور جھلی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کے ذریعہ انسان دنیا جہان میں سنی جانے والی تمام باتوں کو سنتا بھی ہے اور اس میں تمیز بھی کرتا ہے کہ آواز کس کی ہے، انسان کی ہے یا جانور کی۔ جانور کی ہے تو یہ شیر دھاڑ رہا ہے یا گھوڑا ہی نہا رہا ہے، یہ بلی کی میاؤں ماؤں ہے یا یہ کسی کتے کی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں۔ اور یہ انسان کی آواز ہے تو ہمارا کون سا خطیب ہے جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے؟ ہاں؟ یہ کون سا مقرر ہے جس کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی؟ یہی قوت سماعت، ہم اسی سے تمیز بھی کر پاتے ہیں۔ اللہ نے وہ ملکہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم سب کو بلا مطالبہ دیا ہے اور بلا معاوضہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں میں سے کسی نے اللہ کو اس کا کچھ بھی عوض اور معاوضہ دیا ہے؟ نہیں، بلا معاوضہ اللہ نے ہم کو فری میں دیا اور بلا مطالبہ اللہ رب العالمین نے دیا، پر آج اس نعمت کی قدردانی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے هو الذی انشأکم، سورہ ملک میں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار نگاہیں تمہیں عطا فرمائیں، بصارت دی، والافئدہ دل عطا فرمائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر گزاری کر رہے ہو۔ یہ تینوں نعمتیں اللہ کی اتنی عظیم ہیں کہ اے حضرت انسان، تو جو کچھ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نا، وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں۔ میرے بھائیو، اس کان کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو کسی ایسے بوڑھے بزرگ کے پاس بیٹھ جائیے، ہاں، جس کے کانوں میں آلہ سماعہ لگ گیا ہے، کیوں نہیں سن پاتا؟ اب اس کو مشین کہتی ہے، تم میرے ذریعے سے سنو، کوشش کرو۔ یا کسی ایسے بہرے اور گونگے کے پاس بیٹھ جائیے تو پھر اندازہ ہوگا کہ کس قدر ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے مجھے دیا ہے کسی کو محروم کر دیا ہے۔ ہاں، تو اللہ رب العالمین نے جب یہ نعمت ہمیں دی تو اس نے اس کے اصول و ضوابط عطا فرمائے، ہمیں اس کے دائرے میں اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ دیکھو، جس چیز کی نالج نہیں ہے نا، تم اس کی جاسوسی نہ کرو، اس کے پیچھے مت پڑو، جس سے تمہارا تعلق نہیں۔ اس لیے کہ یہ کان جس سے تم سنتے ہو، یہ آنکھ جس سے تم دیکھتے ہو، یہ دل جس سے تم سوچتے اور پلان کرتے ہو، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے یہاں۔ کان کے بارے میں بھی سوال اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگا، جس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے نظام کی پابندی کرنا ہے اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائی، اگر انسان اس کی قدر کر لینا اور جو اللہ رب العالمین نے راہ دکھائی ہے اس کے مطابق اس کا صحیح استعمال کرے، تو یہی قوت سماعت انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کان ہے نا، کان کا وجود، اس کے ذریعے سے انسان صراط مستقیم پالے، کیونکہ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ اگر سورہ جن پڑھیں تو اللہ رب العالمین سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے شروع ہی میں
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. قرآن کی آیت. اللہ کہتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے مجھے یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ کہہ پڑے کہ ہم نے تو ایک بڑا ہی تعجب خیز کلام سنا ہے، بڑا ہی سرپرائز کلام سنا ہے ہم نے. وہ کلام، وہ قرآن یہدی الی الرشد، جو سیدھے راہ کی رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں. جنوں کی ایک جماعت، اصل میں ان دنوں کا واقعہ ہے جب جنوں کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ ماجرا کیا ہے. ہم پہلے آسمانوں سے چپک کر جاتے تھے اور اللہ کی باتیں سنتے تھے، اور آج ہمیں اس کے قریب پہنچنے نہیں دیا جا رہا. ہمارے اوپر وار ہوتا ہے، ہمیں جلا دیا جاتا ہے. کچھ تو ہے ایسا جو رونما ہوا ہے، جس واقعے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پابندی لگ گئی ہے. تو بس میٹنگ کے بعد جنوں کے سرغنہ نے الگ الگ ٹیم کو الگ الگ رخ پر روانہ کر دیا. پتہ لگاؤ کیا ہے جو رونما ہوا ہے اس دنیا میں، کون سا واقعہ وہ وقوع پذیر ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں وہاں تک پہنچنے کی اور ہماری رسائی نہیں، وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. انہی دنوں جنوں کا ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب ایک وادی میں تھے، اور وہاں آپ نے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. تو فجر کی نماز میں جنوں کا وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے تلاوت سنی، تو وہاں ٹھہر گئے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تلاوت انہوں نے سنی، اور یہ تلاوت اس کے ذریعے اللہ کا یہ کلام ان کے دلوں میں اتر گیا. انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہو گئے، اپنے قوم کے لیے داعی اور مبلغ بنے. احادیث میں ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ ہماری قوم میں بھی چلیے، انہیں بھی دعوت دے کر کے آئیے. تو یہ جن حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بھی لے کر کے گئے. ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور اچانک غائب ہیں. صحابہ جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. انہوں نے بڑی بے چینی میں نماز ادا کی اور اس کے بعد ڈھونڈنے تلاشنے نکل گئے، کہیں کوئی سراغ نہیں ہے. اور جب صبح کی روشنی نکلی، نمودار ہوئی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے چلتے چلے آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بہت پریشان ہوئے، بڑے بے چین تھے، ہم کہاں چلے گئے آپ؟ اتنے وقت سے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنوں کی جماعت آئی تھی میرے پاس اور انہوں نے ہمیں دعوت دی تو میں ان کے ہاں گیا ہوا تھا. پھر آپ نے کچھ نشانات دکھلائے کہ دیکھو یہ نشانات ہیں، یہاں آگ جلی ہوئی ہے، اور آپ نے اس وقت تنبیہ فرمائی دیکھو ہڈی سے گوبر سے استنجا مت کرنا، یہ ہڈی جو ہے تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، تو اسے پلید مت کرنا. تو میرے بھائیو اس طرح جنوں کی وہ جماعت ایمان لے آئی، صراط مستقیم پر گامزن ہو گئی. ذریعہ کیا بنا؟ یہی سماعت، یہی کان. قرآن سنا انہوں نے اور یہ قرآن ان کے دلوں میں اتر گیا. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں تو مکی زندگی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں، رحیق المختوم اٹھائیے، مکی زندگی میں کئی واقعات درج ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی زندگی گزار رہے تھے تو مکہ والے باہر سے آنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوکنا اور متنبہ رہنے کی تلقین فرماتے تھے کہ دیکھو محمد بن عبداللہ ایک شخص ہے، اس سے مت ملنا یا اس کی بات نہ سننا وغیرہ وغیرہ. اسی زمانے کی بات ہے کہ طفیل بن عمرو الدوسی، یمن کے قریب بارڈر پر ایک قبیلہ دوس آباد تھا، اس کے سردار ہیں طفیل بن عمرو الدوسی، جو اپنے زمانے کے
ایک عربک لٹریری پرسن ہیں، شاعر ہیں، پوئٹ ہیں، نقاد ہیں، نقد و تبصرہ کرتے ہیں، مشاعروں میں شاعروں کے کلام پر تجزیہ کرتے ہیں، انالائزیشن کرتے ہیں، اتنے ماہر اور ایکسپرٹ وہ آتے ہیں چل کر کے مکہ، چلو خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتا ہوں، اس لیے کہ مشرکین بھی اس زمانے میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ جب وہ مکہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو مکے والوں نے بڑا پرجوش پرتپاک استقبال کیا ان کا، دوس کے سردار آئے ہیں، لیکن طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے کان میں یہ رس گھولا، اتنا گھولا کہ میں اس کا قائل ہو گیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا دیکھو طفیل، ہم آپ کے میزبان ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص محمد بن عبداللہ، ہاں، جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، بہتر یہ ہے کہ سننا مت اسے، ورنہ اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ یہاں بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ہو گئی ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ایک مومن دوسرا کافر، باپ اور بیٹوں میں علیحدگی ہو گئی ہے، ماں اور بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو گئی، ایک مومن دوسرا کافر۔ اس کے قریب مت جانا، اس کی باتیں مت سننا۔ طفیل کہتے ہیں اتنا لوگوں نے مجھے سنایا کہ میں قائل ہو گیا، میں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آیا، میں نے رات میں آرام کیا، اور صبح کو جب میں تیار ہو کر مسجد حرام خانہ کعبہ جا رہا تھا تو میں نے روئی کے پھاہے نکالے اور میں نے دونوں کانوں میں روئی کا پھاہا ڈال لیا تاکہ میرے کانوں سے محمد کی آواز نہ ٹکرائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن طفیل کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو میرا دل، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، میری غیرت کو للکار رہا تھا میرا ضمیر کہ اے طفیل، ہو تو تم شاعر، عربی زبان کے ایکسپرٹ، نقاد، مبصر، تجزیہ نگار، اور تم نے اپنے کانوں میں روئی کے پھاہے ڈال لی؟ آخر کون سا کلام ہے جو تمہیں سمجھ میں آئے گا نہیں، اس کا اثر تم پر چلا جائے گا، جادو کا اثر ہو جائے گا؟ آخر تم ہو تو ایک ایکسپرٹ، سننا چاہیے تمہیں، اچھا اور برا تم جانتے ہو اور بتاتے ہو لوگوں کو کون سا کلام اچھا ہے کون سا برا، اور تم نے روئی کے پھاہے ڈال لیے۔ کہتے ہیں یہ خیال مجھے ستانے لگا اور میں نے روئی کے پھاہے میں نے نکال کر پھینک دیے اور مسجد حرام پہنچا۔ میں نے اپنی عبادت کی جو مجھے کرنا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کی عبادت سے جڑے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، میں نے اپنے کان لگا دیے، سنوں کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ میں سنتا گیا، پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، پڑھتے گئے۔ جب آپ کی عبادت ختم ہوئی تو پھر آپ اپنے گھر کو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جا رہے ہیں، طفیل بن عمرو الدوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، کہہ رہے ہیں میں دور سے آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنے گھر پہنچے، آپ نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کے پیچھے چلتا ہوا آپ کے گھر پہنچا، دستک دی، السلام علیکم، طفیل آپ ہو؟ کہاں میں ہوں، آ جاؤ۔ بل دوست کے سردار، جی کیسے آنا ہوا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کل ہی چل کر کے آیا ہوں، لیکن آنے کے بعد ہمارے مکہ کے ساتھیوں نے، مکہ کے میزبانوں نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ محمد کی باتیں مت سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے روئی کے پھاہے بھی ڈال لیے تھے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ پھاہے ہم نے نکال کر پھینکے، اور جو کلام میرے کان نے آج سنا ہے، میری سماعتوں نے جس کلام کو آج سنا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ محمد کا کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف رب محمد کا کلام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے ایسی بات بن ہی نہیں سکتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللہ اکبر. طفیل بن عمرو الدوسی نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے. ذریعہ کیا بنا؟ قوت سماعت. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، کان کی نعمت. ہاں، ایک واقعی نہیں میرے بھائیو، بے شمار واقعے ہیں. اسی یمن سے چل کر آنے والے ضماد الازدی ہیں. الرحیق المختوم میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے طفیل بن عمرو الدوسی کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ضماد ازدی کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قبیلے ازد شنوعہ کے تھے اور اپنے زمانے میں رقیہ کرتے تھے، جھاڑ پھونک کے ماہر ایکسپرٹ مانے جاتے تھے. لوگ ان کے پاس جا کر کے اپنا بھوت پریت شیطان اور جن کہتے تھے کہ اسے بھگا دو، اور وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. جب یہ چل کر کے آئے یمن سے مکہ مکرمہ، تو مکے والوں نے ان سے بھی کہا کہ ضماد خبردار، اگر تم نے محمد کی بات سنی صلی اللہ علیہ وسلم، دور رہنا، اس کی باتوں میں جادو کا ایسا اثر ہے اور کبھی لگتا ہے کہ پاگل پن ہے. تو ضماد کہہ رہے ہیں میں اپنے دل ہی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسے ہیں تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو پاگل پن کا علاج کرتا ہوں، میں تو لوگوں کے جن شیطان کو بھگاتا ہوں، رقیہ کرتا ہوں میں. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. جب وہ آئے حرم میں تو ان کا دل نہیں مانا. وہ کہتے ہیں کہ میں جا کر کے محمد سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ آخر میں کیوں نہ سنوں ان کی، اگر ان میں کوئی پاگل پن ہوگا تو میں علاج کر دوں گا، اچھے ہو جائیں گے وہ. تو آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے، کسی طرح کا پاگل پن ہے، کسی طرح کا جنون آپ کو سوار ہے اور آپ نجات چاہتے ہو تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں اس کا ماہر ہوں، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں، میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں. پیارے نبی نے سنا اور کہا ضماد تھوڑا سا میری بھی سن لو. کہا ٹھیک ہے سناؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ضماد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ سنائیں گے مجھے؟ میں ایک بار اور سننا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے دوبارہ اپنا یہی خطبہ مسنونہ پڑھا. پیارے محمد برائے مہربانی ایک بار اور سنا دیجیے، میں اسے پھر سے سننا چاہتا ہوں، یاد کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پھر سے سنایا ان کو. سننے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی اس لائف میں کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، عرافوں کے دعوے سنے ہیں، ان کا ڈائلاگ بھی سنا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے ایسا کلام جو آپ نے پڑھا ہے یہ نبوت اور رسالت کی زبان کے علاوہ کسی اور سے ادا ہو سکتا نہیں. اب اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. ضماد آئے تھے آپ کا جھاڑ پھونک کرنے کے لیے اور آپ کو اپنا دل دے بیٹھے. سبحان اللہ. ذریعہ یہی کان. انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسنونہ سنا ہے تو متاثر ہو گئے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو یہ کان اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو میرے بھائیو ہم اس سے صراط مستقیم پا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھو جب کبھی جمعیت اہل حدیث کے بڑے پروگرام و کانفرنسیں ہوتی ہیں نا، تو بعض دیگر لوگ اسی تاریخ اسی ڈیٹ میں اپنا اجتماع قائم کرتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ جان بوجھ کر. اور وہ بھی پاس پڑوس میں
کہ ہماری پبلک، ہمارا جوان، ہمارے بزرگ کہیں یہاں سے اٹھ کر وہاں نہ چلے جائیں، اور جائیں گے تو حق بات ان کے کانوں سے ٹکرا جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اہل حدیث لوگ، سلفی لوگ تو قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ بولتے نہیں ہیں، اللہ کے کلام کا حوالہ دیتے ہیں، پیارے نبی کے فرمان کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہماری یہ پبلک وہاں چلی جائے گی پھر تو ہم منا نہیں سکتے۔ میری اس زندگی میں میرے بھائیوں، میں نے ممبئی میں دیکھا ہے، ایک بار اپنے استاذ شیخ عبدالحمید الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز ابوالکلام آزاد نیو دلہی کے فاؤنڈر، مؤسس، جامعہ اسلامیہ سنابل کے رئیس، پریزیڈنٹ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ ایک بار آئے تھے اور ہم لوگ ان کا جلسہ سننے گئے۔ ان کا درس ہے، جری مری ایک علاقہ ہے، وہاں مسجد کے بغل میں جو جگہ تھی وہاں پر ڈائز اور اسٹیج لگایا گیا، پبلک کے لیے کرسیاں لگائی گئیں۔ عبدالحمید رحمانی صاحب کا خطبہ شروع ہوا۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تمہیدی کلمات ہی چل رہے تھے، کتنے میں بغل میں تھوڑی دوری پر، یعنی یوں سمجھیے کہ 50-60 قدم پر ایک مسجد تھی جو دوسرے مسلک کے بھائیوں کی تھی۔ ان کا لاؤڈ اسپیکر چالو، بڑے تیز آواز کے ساتھ، ہاں لاؤڈلی ان کے یہاں نعت خوانی شروع ہو گئی۔ ابھی شروع ہوا ہے، پرمیشن لے کر پروگرام کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہاں لاؤڈ اسپیکر چالو کر دیا گیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ارے ان کی بات ہمارے نوجوان ہماری مسجد میں بھی بیٹھ کر سن سکتے ہیں، آواز تو آ رہی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ حق ان کے دلوں میں اتر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی کان ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ذریعہ ہے۔ اور آپ قرآن کی آیت پہ غور کریں نا تو اس کا سیکوینس بھی بڑا ہی معجزہ رکھتا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا نا تو سماعت کو پہلے ذکر کیا ہے، بصارت کو اس کے بعد میں ذکر کیا ہے، اور پھر دل کا تذکرہ اللہ رب العالمین بعد میں لے کر آیا ہے۔ اس لیے کہ انسان سب سے پہلے کوئی چیز سنتا ہے اور پھر اسے دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ کر اور آبزرو کر کے اس کے بارے میں کچھ فیصلہ لینا چاہتا ہے، تو پھر دل وہاں پر دستک دیتا ہے کہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ تو ذریعہ سب سے پہلے کان ہے، ڈیسیجن یہاں سے ہوتا ہے، لیکن شروعات کان سے ہوتی ہے۔ اگر اسی کا استعمال صحیح نہ ہو تو انسان غلط راہوں پہ چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سب کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، ہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے اس احسان کا ذکر سورہ دہر میں کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے کہ ہم اسے آزمائیں، آزمائش کریں اس کی، اور پھر ہم نے اس کو کان والا بنا دیا اور آنکھ والا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ سمیعا بصیرا، سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا۔ اللہ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کئی جگہوں پر قرآن میں اس انداز میں کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوت سماعت کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے سمیع کو پہلے ذکر کیا ہے، بصیر کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سماعت کتنی چیزوں کا یہ پیش خیمہ ہے، یہ شروعات ہے، اور یہاں سے پھر انسان اور دوسری چیزوں کا رزلٹ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، اس کے غلط استعمال سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اسی سماج میں، اسی معاشرہ میں، اسی ترقی یافتہ دور میں آپ دیکھیں، لوگ اسی کان سے بہت ساری بدگوئیاں سنتے ہیں، بد کلامیاں سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، چغلی سنتے ہیں، ہے نا؟ اور لوگوں کی سن کر بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ ارے وہ فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، اور آپ نے ایک جملہ سنا اور پھر اپنا ایک گمان بنا لیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا وہ گمان غلط ہو سکتا ہے کہنے والے کی بات وہ غلط ہو، تو میرے بھائی آپ نے تحقیق کیوں نہیں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جب کوئی خبر لے کر کے آئے تو کیا کرو؟ تحقیق کر لو۔ خاص طور سے اگر وہ فاسق و فاجر ہے، دیندار نہیں ہے، نمازی پرہیزگار نہیں ہے، تحقیق کرو۔ خبر لے کر آیا ہے اور آپ نے ایک جملہ اس کی زبان سے سنا اور آپ لے اڑے کہ ارے
ناظم صاحب نے ایسا کہہ دیا مجھے، امیر صاحب نے یہ بات کہہ دی، خزانچی صاحب نے ہمارے ایسا میرے بارے میں ریمارک پاس کر دیا، ارے وہ فلاں صاحب ہمارے محلے کے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، اور آپ بدگمان ہو گئے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں تحقیق کرو، اشعار بنا لو، ہم سنیں گے، یقین اللہ نے سننے کے لیے کان بنائے۔ پہلی بات، اچھی چیزیں سنیں گے، اور اگر غلط چیز کوئی سنا بھی رہا ہے تو ہم اسے ٹوکیں گے، روکیں گے، اور جو سنیں گے اس پر اس کی تحقیق کریں گے۔ آج ہمارا جوان اسی کان کے ذریعہ میوزک سنتا ہے، گھنٹوں اس میں گزارتا ہے، بولو بھائیو ہے کہ نہیں؟ ہاں، آج یہ اینڈرائڈ فون ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، تو ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اسے چالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس بلوٹوتھ ہے نا، تو لو، ایک آپ کے کان میں ایک میرے کان میں، ایک دم فری میں سناتا ہوں، اور اس کے بعد میوزک شروع، گانا شروع، گھنٹوں ہمارے نوجوان نکڑوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو یہ میوزک سناتے ہیں۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آپ نے سوچا ہے کس قدر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں؟ ایک تو اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہیں، دوسری طرف گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، میں آپ کا ہم سفر تھا، ایک جگہ پہنچے تو ان کے کان میں بانسری کی آواز آئی، تو انہوں نے اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں میں اپنے ڈال لیا، بند کر لیا، اور چلتے رہے۔ راستہ کا وہ پٹا لیا تھا انہوں نے بدل کر دوسرا اپنایا اور چلتے رہے، دور نکل گئے۔ پھر پوچھتے ہیں، نافع آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی؟ تو نافع کہتے ہیں، نہیں، آواز بند ہو گئی، اب سنائی نہیں دے رہی۔ تو انہوں نے کانوں سے اپنی انگلیاں نکالی اور کہا، نافع سنو، میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے اپنی انگلیاں کان میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بانسری کی میوزک کی آواز سنی، گانے بجانے کی آواز، اس لیے میں نے ایسا کر لیا تھا۔ یعنی انہوں نے درس بھی دیا کہ نافع تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، ہم یہ کان کی ناقدری کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو اس بری لت سے چھٹکارے کی راہ عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسی کان کے ذریعہ اس کا غلط استعمال یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جاسوسی کرتے ہیں، غلط جاسوسی، ناحق جاسوسی، ہاں، اپنے بھائی کی جاسوسی، اپنے رشتہ دار کی جاسوسی، ہاں، کتنے گھر اس کی وجہ سے ٹوٹے ہیں۔ گھروں میں ایک ساس اپنے بہو کی جاسوسی کر رہی ہے، کیا کرتی ہے، کیا بولتی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، ہاں، اور اپنے بیٹے کو لگاتی ہے، پھر بہو اور بیٹے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک بہو اپنے ساس کی جاسوسی کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو لگاتی ہے، ہاں، اپنے شوہر کو لگاتی ہے، یعنی اپنے ساس کے بیٹے کو، اور اس طرح بیٹے اور ماں میں لڑائی کراتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے گھر میرے بھائیوں برباد ہو جاتے ہیں صرف اسی جاسوسی کی وجہ سے۔ حالانکہ کان کا یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی کے جاسوسی میں لگ جائے، کسی قوم کی باتیں چھپ کر کے سنے، استمع، ایک ہے سمع سننا، کھلے عام سننا، ایک ہے استمع چوری سے سننا، بہت غور سے سننا، جاسوسی کرنا۔ جو کسی قوم کی بات اس طرح سے سنے حالانکہ وہ قوم اس کو ناپسند کر رہی ہے، کہ مطلب کوئی نہ سنے ہماری، وہ چاہتی ہے کوئی نہ سنے، اور پھر بھی کوئی جاسوسی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایسے جاسوس کے کان میں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے پگھلایا ہوا سیسا ڈالیں گے، اس کے کان میں سزا دی جائے گی اس کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کان کے اس برے لت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، جاسوسی سے بچنا ہے۔ ہاں، کبھی کوئی ایسا موڑ ہو جہاں اسلام اور کفر کی جنگ چھڑی ہوئی ہو، اور وہاں پر آپ کو ایز اسپائی مقرر کیا گیا ہو، تو وہاں پر اس کا تقاضا ہے
وہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہو سکتا ہے جو ادا کرنے پر ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہاں ہمیں حق کی لڑائی لڑنا ہے، ہمیں اسلام کے دفاع میں سامنے آنا ہے، میدان کارزار میں حصہ لینا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بلا وجہ کی جاسوسی گھر میں، اپنے بھائی کی جاسوسی، اپنے بہن کی جاسوسی، اپنے ساس کی جاسوسی، اپنے رشتہ داروں کی، پڑوس کی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارا کان سنتا ہے، جس کا ارتکاب کرتا ہے اور ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے کان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ یہ کان غیبتیں سنتا ہے، چغلیاں سنتا ہے، اور پھر ہم خاموش بھی رہتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سماعت کی ناقدری ہے، اس کان کی ناقدری ہے جو اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس غیبت اور چغلی نے کتنے گھروں کو ڈھایا ہے، کتنے رشتوں کو تار تار کیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہوئے ہیں، غیبت کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ہمارا اپنا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے اگر سنا کچھ تو میرے بھائیو عزم کر لو، سن لو۔ جس طرح غیبت کرنا جرم ہے، ایسے ہی غیبت سننا جرم ہے۔ یہی تقاضا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ سنا کیا آپ نے؟ تو جیسے غیبت کرنا جرم ہے، ایسے غیبت سننا بھی جرم ہے۔ ہمیں غیبت سننے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ کوئی ساتھی، کوئی دوست غیبت کر رہا ہے، شروع کیا اس نے، بھائی ٹھہرو ذرا، چلو ٹاپک بدل دیتے ہیں۔ ایک بار ذرا اپنی زبان سے بولیے نا، اچھے سے بولیے، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی، ٹاپک بدلتے ہیں، یہ ٹاپک اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، 1 سے 2 بار آپ نے اگر اس ساتھی، اس دوست کے سامنے کہہ دیا نا، بھائی یہ ٹاپک مجھے پسند نہیں، میں دوسرا ٹاپک دیتا ہوں، چلو اس پہ بات کرتے ہیں، بزنس، کاروبار، آگے بڑھیں گے، یہ سب کیا ہے؟ پھر تیسری بار آپ نہیں سنیں گے کہ وہ بھائی آپ سے آ کر کسی کی غیبت کرے گا، نہیں سنیں گے، اللہ کی قسم۔ تو کر کے دیکھیے، ایسا سنانا چاہتا ہے کوئی، آپ اپنے آپ کو غیبت سے بچا رہے ہیں، غیبت سننا بھی نہیں چاہتے، ایک جملہ صرف آپ کو ادا کرنا ہے، بھائی رکو، ٹاپک بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اور آپ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگ ذکر کریں گے کہ واللہ میرا بھائی، میرا دوست ایسا ہے، اسے کسی کی غیبت پسند نہیں، چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ رونما ہوا، اور وہ بھی آپ کے گھر میں، آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، فقیہۃ الامہ ہیں، کتنے صحابہ کرام نے ان سے درس لیا ہے، لیکن ایک بار ان سے غلطی ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری بیوی حضرت صفیہ کا ذکر چھیڑا، کسی بات کا تذکرہ کیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا نہیں لگا۔ کیوں جانتے ہیں؟ صفیہ اور عائشہ دونوں پیارے نبی کی زوجہ ہیں، دونوں کا آپسی رشتہ سوکن کا رشتہ ہے، اور جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں آج کے دور میں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ جب تھیں، اس وقت آپ نے صفیہ کا ذکر چھیڑا، صفیہ موجود نہیں تھی، تو عائشہ نے کہا کہ انہا کذا و کذا، اللہ کے رسول آپ صفیہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیا خوبی ہے ان میں؟ وہ تو ایسی اور ایسی ہیں، مطلب ناٹی اور پست قد ہیں، دیکھو میں تو ہائٹڈ ہوں نا، میں لمبی تڑنگی ہوں، ان میں کیا خوبی ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں تو یہ جملہ ہمارے اپنے معاشرے کے اعتبار سے کوئی بڑا جملہ نہیں تھا، ناٹا، چھوٹا، پست قد، یہ تو آج ہم عیب سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی زبان سے یوں ہی ادا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی تذلیل اور توہین کرتے رہتے ہیں، اور بالکل ہمارے ذہنوں میں یہ کھٹکتا نہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسلامکلی کسی کا ناٹا ہونا، کسی کا پست قد ہونا، چھوٹا ہونا، یہ اسلامکلی کوئی جرم نہیں ہے۔ جیسے ایک ہائٹڈ پرسن، ایک لمبا تڑنگا انسان نیک عمل کرے تو جنت میں جائے گا، ایک ناٹا اور پست قد بھی اگر اللہ کا عبادت گزار موحد بندہ بن کر زندگی گزارے تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ بولو بھائیو، جائے گا، کوئی عیب نہیں اللہ کے یہاں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، چلتا ہے۔ تو عائشہ نے کہا ناٹی ہیں، پست قد ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو، لیکن آپ خاموش رہ گئے کہ میری پیاری بیوی، میری چہیتی زوجہ
نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا میرے بھائیو، ہمیں بھی لینا چاہیے. ہم اگر واقعی کسی کے سچے دوست ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی ہاں کے رشتہ دار ہیں اور حقیقت میں ان سے پیار ہے، تو یہ ایکشن ہمیں لینا چاہیے جو پیارے رسول نے لیا. کیا لیا آپ نے؟ کہا عائشہ آپ نے صفیہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی، انکی قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ. آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے، اگر میں اس بات کو لے جا کر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی جوش مارنے لگے. ایسی تیزابیت ہے اس کے اندر جو تم نے بات کہہ دی ہے. یعنی آپ نے اس کی قباحت اور شناعت کو آپ نے بیان کیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. صفیہ سے جا کر معافی مانگو. آپ اپنی غیبت کی ہے، ان کے عدم موجودگی میں آپ نے ان کا یہ عیب بیان فرمایا ہے جو واقعی میں عیب نہیں ہے، لیکن آپ کا جملہ، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو ذلیل کرنا چاہا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو عائشہ شرمندہ ہوں کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگ لوں گی. تو اس طرح سے یہ کان ہے جو اس غیبت کو سنتا ہے، اس چغلی کو سنتا ہے، اور ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائیو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح سے اور بہت ساری باتیں ہاں ہو سکتی ہیں کان کے تعلق سے کہ انسان کیا کیا سنتا ہے جو غلط ہے، لیکن آج اس کے ذہن و دماغ پر صرف اپنے دنیاوی فائدے مسلط ہیں. فائدہ ہو، جس سے فائدہ ہو اس کی ہر ایک بات سنیں گے، وہ دشمن ہو یا دوست ہو. بس ہمارے بینک میں بیلنس آنا چاہیے، ہاں ہمارے یہاں پروفٹ ہونا چاہیے. تم جو سنانا چاہتے ہو سناؤ، میں سنتا رہوں گا، لطف لیتا رہوں گا اور تمہاری گاتا رہوں گا. میرے بھائیو یہ صرف دنیا دار کا انداز ہو سکتا ہے، جو دیندار ہو بالکل اس کا یہ انداز نہیں ہے. ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا. کیسے بدلیں گے ہم؟ آئیے عہد کریں کہ اپنے کان کا صحیح استعمال کریں گے. ہم اس سے اللہ کا قرآن سنیں گے، قرآن کی تلاوت ہم خود کریں گے، اور زبان کا یہ کام ہے، لیکن کان سے بھی ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے. شیخ امام حرم عبد الرحمن السدیس کی تلاوت آ رہی ہے، پڑھو، سنو اور جھوم جاؤ. امام حرم شیخ شریم حفظہ اللہ کی تلاوت آ رہی ہے، آج آپ کے اینڈرائیڈ پر اویلیبل ہے. سنو اور جھوم جاؤ. اچھے اچھے قرائے کرام، حفاظ کرام، ان کی تلاوت بھی ہے. اور میرے بھائیو ہم عجمی لوگ اگر اس کا معنی جاننا چاہیں تو اس کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے. تلاوت ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی کوئی کر رہا ہے. صرف آپ نے وہ ویڈیو چالو کر دی اور اس لنک پر چلے گئے، اور الحمدللہ آپ سن رہے ہیں، آپ کی بیوی سن رہی ہے، آپ کے بچے سن رہے ہیں، آپ کے اہل خانہ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور انہیں پیغام بھی مل رہا ہے. ایسا عہد کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ درس دیا ہے کہ اے میرے امتیوں، دیکھو یہ قرآن میں بھی اپنے صحابہ سے سن رہا ہوں، تمہیں سننا چاہیے. ایک بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے. پیارے نبی نے کہا ابن مسعود قرآن سناؤ. اقرئ علی القرآن ابن مسعود، مجھے قرآن سناؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقرأ علی وعلی کا انزل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں اور یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اپنے ساتھی سے سننا چاہتا ہوں، سناؤ. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں. پیارے نبی سن رہے ہیں، ابن مسعود پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ اس زمانے کے اچھے قاری قرآن تھے، بڑی اچھی آواز تھی، لحن داؤدی انہیں عطا ہوئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنتے تھے. پیارے نبی سن رہے ہیں یہاں تک کہ جب حضرت ابن مسعود پہنچتے ہیں اس آیت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کا مطلب ہے کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت کا گواہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے. اور اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ان سبوں پر ہم آپ کو گواہ لا کر کھڑا کریں گے. سارے لوگوں کی گواہی آپ کے ذمہ ہے. اللہ اکبر.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود رک جاؤ، ابن مسعود رک جاؤ. ابن مسعود نے اپنا سر اٹھایا، کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رو رہی ہیں اور آپ نے مجھے روک دیا. تو میرے بھائیو، اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے علاوہ سے سنتے تھے، دوسروں سے سنتے تھے، ہمیں بھی سننا چاہیے. لیکن آج اللہ اکبر، ایک ایسا وقت ہے میرے بھائیو جہاں آپ دیکھیں تو دکانوں میں میوزک، مکانوں میں میوزک، ہاں، کاروں میں میوزک، بسوں میں میوزک، ٹرینوں میں جو ماڈرن ہے، ٹرینوں میں میوزک، پلینوں میں میوزک. اللہ اکبر، ہر جگہ. ایک چھوٹا سا کارخانہ چلانے والا میوزک، ایک چھوٹی سی چائے کی دکان رکھنے والا میوزک، ہر جگہ میوزک کا دور دورہ ہے. اور آج ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم نے چھوڑ دی. کئی بار ایسا ہوا میرے بھائیوں کہ باقاعدہ وین ڈرائیور کو، اولا اوبر والے کو، ہاں، یا ٹیکسی ڈرائیور کو، حالانکہ جب پوچھا بھائی نام کیا ہے تو نام احمد ہے. نام کیا ہے؟ حسن ہے. ہاں، نام کیا ہے؟ زید ہے. اور میوزک چل رہی ہے، میوزک چل رہی ہے. روکنا پڑا. میرے بھائی آپ روک سکتے ہو یہ گانا، یہ میوزک روک سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، روک دیتا ہوں. ہمارے اپنے مسلمان بچے وین چلا رہے ہیں، اولا اوبر چلا رہے ہیں، ریپیڈو چلا رہے ہیں، لیکن میوزک کے عادی ہیں. کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں لگا سکتے؟ اللہ اکبر. ہاں، سعودی کی بعض کاروں میں بیٹھیے، کبھی کبھار اتنا اچھا لگتا ہے. ہاں، وہ بندہ آپ کو مشرہ اچھا خاصا آپ کو قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے، شیخ سدیس اور شریم کی تلاوت لگا کے رکھا ہوا ہے، ترجمہ سنا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ، لیکن بہت کم، بہت کم ایسا ہوا ہے. بعض ٹیکسی ڈرائیور ماشاءاللہ وہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، سنا گیا ہے، تفسیر سن رہے ہیں، کسی کا درس سن رہے ہیں، کسی کی بھی تقریر لگا رکھی ہے اور وہ سن رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسا ہے میرے بھائیوں کہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے کانوں کا، اور ہر جگہ اس طرح اللہ کے نافرمانیوں کے راستوں پر لگے ہوئے ہیں. ہمیں بھی روکنا اور ٹوکنا چاہیے، اور اس طرح سے اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح ہم کیسے بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں اس کا غلط استعمال کرنے سے؟ ہمیں نبی کا فرمان سننا چاہیے. نبی کی حدیث ہیں، چاہے وہ کسی عالم کی زبان سے یا کسی عالم کی ویڈیو کے ذریعہ، ہاں، ان کا تقریر، ان کا بیان، نبی کا فرمان. اس لیے کہ نبی کا فرمان سننا، نبی کی حدیث کو سننا، اس پر عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، جانتے ہیں کتنی بڑی بشارت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بندے کو تر و تازہ ہرا بھرا رکھے، جو میری بات کو سنے، میری حدیث کو سنے، یاد کر لے، ازبر کر لے، اور پھر اسے پہنچا دے دوسروں تک جیسا اس نے سنا ہے. جہاں تقاضا ہے وہاں اس حدیث کو بیان کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تر و تازہ ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. آج اب دیکھیں اللہ والے ایسے لوگ آپ کو تر و تازہ نظر آئیں گے، ان کے چہروں پر نورانیت ٹپکے گی، حالانکہ وہ نہ کروڑ پتی ہیں نہ ارب پتی ہیں، بس اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اللہ کے راہوں پہ چل رہے ہیں، نبی کے فرمان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں نورانیت رکھی ہے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رکھیں. ہم جب دیکھو یہ قانون ہے، ایک گلاس بھرا ہوا ہے نا، ابھی اس میں کچھ نہیں، صرف پانی ہے، وہ پانی ہی رہے گا. اب یہ گلاس جتنا خالی ہوا تو اس جگہ کیا آ گئی؟ بولو بھائیو، ہوا آ گئی نا. آپ جب اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان کو نہیں سنیں گے تو آپ کی خلوت، آپ کی تنہائی، وہاں شیطان کا حملہ ہوگا. آپ غلط راہوں میں جائیں گے. بالکل نیچرل قاعدہ ہے، کوئی چیز فل ہے تو وہاں کوئی اور چیز نہیں سمائے گی. خالی ہے، جیسے ہوا یہاں آ کر بھر رہی، ویسے آپ کے دل و دماغ میں شیطان بھرے گا، وسوسے ڈالے گا، اور پھر میوزک، گانے، اور نہ جانے کہاں کہاں چلے جائیں گے، کیسی ویب سائٹوں پر جا کر کے اپنی نظریں جمائیں گے کہ وہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے.
اس طرح سے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، وعظ اور بیان کی محفلیں. اسی طرح میرے بھائیوں اگر لائیو معاملہ نہیں ہے تو آپ کے ہاں ویڈیوز اویلیبل ہیں. اپنے علماء کرام کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، سنیے جہاں رہیے، اپنی کار میں ہوں، اپنے رکشے میں ہوں، اپنی بس میں ہوں، ہاں جہاں بھی آپ ہیں، الحمدللہ آپ کے ساتھ آپ کے علماء کی تقریریں ہیں. سنیے، سنائیے، فائدہ اٹھائیے، فائدہ پہنچائیے. اور اس طرح سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا، کانوں کا غلط استعمال نہ ہو، اس کی تدبیر اگر ہمیں کرنی ہے تو ہمیں اچھے دوست رکھنے ہوں گے. کیا رکھنا ہوگا؟ اچھے دوست، اچھی صحبت، اچھی سنگت. اس لیے کہ اچھے دوست خوشبو کی طرح ہیں. جس طرح خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس اگر کوئی بیٹھے تو یا تو مفت میں خوشبو پا جائے گا، وہ آپ کو لگا دے گا اور آپ محظوظ ہوں گے، ہاں، یا پھر آپ اس کو خرید لیں گے اور لے جا کر اپنے گھر کو بھی خوشبودار بنا دیں گے، اپنے دوست و احباب کو بھی مہکائیں گے آپ. یا ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے خریدا نہیں، یا خوشبو بیچنے والا بخیل نکلا اور اس نے آپ کو خوشبو لگایا نہیں، تو بھی آپ خوشبو والے کے پاس ہونا. اس جھولے سے پھوٹنے والی خوشبو جو مفت میں پھوٹ رہی ہے وہ آپ کے ناک تک ضرور آئے گی، اور اس کو وہ بند کر سکتا؟ بولو نہیں. تو آپ کا اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت میں رہیے تاکہ جو اچھا وہ کر رہا ہے وہ آپ کو بتلائے، اور آپ جو کچھ اچھا کر رہے ہیں اپنے دوست کو بتلائیں. اور اگر غلط آپ کر رہے ہیں تو آپ کا دوست آپ کو ٹوکے، اور اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آپ اسے ٹوکو. یہی سچی دوستی ہے. اچھے دوست رہیں گے تو خوشیاں آئیں گی، خوشیوں کی بہاریں آپ لوٹیں گے، خوشبو محسوس کریں گے جیسے کوئی عطار کے پاس رہنے والا محسوس کرتا ہے. دوستی بری ہوگی، سنگت بری ہوگی تو میرے بھائیو آپ اچھے ہو کر بھی برے ہو جائیں گے. اس لیے کہ بہت مشہور ہے، A man is the product of environment. انسان ماحول کی پیداوار ہے. جیسا ماحول ملتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے وہ. عرب لوگ کہتے ہیں الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا بیٹا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے ڈھل جاتا ہے. تو ہمیں اچھی صحبت، اچھی سنگت میں رہنے کی کوشش کرنا ہے، فرینڈ سرکل اچھا بنانا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم اچھا سنیں گے، دوست کو بھی تلقین کریں گے. ہمارا دوست اپنی سماعت کو اچھی چیزوں میں لگائے گا، ہمیں بھی اس کی تلقین کرے گا، تو ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکیں گے. اسی طرح میرے بھائیو کان کی ایک اور بیماری جو ہمیں لگ گئی ہے نا، کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں سن لیتے ہیں اور پھر کیا کر دیتے ہیں؟ فوراً فارورڈ ٹو دا ورڈ، تحقیق نہیں، اور ہم نے پھیلا دیا. ہم نے سمجھا کہ یہ تو اچھا ہے. ارے بھائی ہمارے مطابق جو اچھا ہو وہی اچھا ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. تو یہ کرائیٹیریا ہمارا ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. ایسا انسان جو سنے اور فارورڈ کر دے، تحقیق نہ کرے، تو جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کی زبان میں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنے بیان کر دے، سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. تو ایسا انسان جھوٹا گردانا جاتا ہے. کیوں؟ سماج کے لوگ بولتے ہیں تو نے بتایا تھا یار، تو نے کہا تھا، تو نے سنایا تھا، اور دیکھ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے. اور ایک دن آتا ہے جب لوگ آپ کو کہتے ہیں جھوٹا یار، اس کی بات مت سنو، کچھ بھی بیان کرتا رہتا ہے. اللہ کے لیے اپنی زبان پر بھی لگام لگائیں، اور جو سنے نا اس کی تحقیق کریں. کان کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور قرآن نے بھی یہ اصول دیا ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، خبر اگر آتی ہے آپ کے پاس، خاص طور سے کوئی فاسق و فاجر ہو، وہ خبر دے رہا ہے سماج میں جس کا کوئی ایسا وقار نہیں، جس کی کوئی، ہاں میرے بھائیو، دینداری نہیں، تو پھر ضرور تحقیق کرو کہ ایسا نہ ہو تم اس خبر کی روشنی میں کوئی قدم بڑھا دو اور بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو، ارے میں نے غلط کیا، مجھے تو تحقیق کر لینا چاہیے، بعد میں کفے افسوس نہ ملنا پڑے. تو میرے بھائیو یہ بھی کان کا ایک فتنہ ہے کہ ہم سن کر فوراً اسے فارورڈ کرتے ہیں.
آج فنگر ٹپ پہ سب کچھ اویلیبل ہے تو سوچتے ہیں کچھ محنت تو ہے نہیں. ہاں چلو، اس سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ جو کان کی بیماریاں ہیں کہ ہم اس سے غیبتیں سنتے ہیں، ہم اس سے میوزک سنتے ہیں، ہم اس سے چغلی سنتے ہیں، بدگوئی سنتے ہیں، ہاں، اور اسی طرح سے جاسوسی کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا مرتکب ہمارا یہ کان ہوتا ہے. قوت سماعت کا استعمال جس میں ہم کرتے ہیں، جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں میرے بھائیو اس کی قدردانی کرنی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو اس نے سماعت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برے استعمال سے بچائے. میرے بھائیو، میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے. وقت کی قربانی آپ نے دی، کان کا صحیح استعمال آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ ہمارے وہ نوجوان جو آج یہاں حاضر ہیں، اللہ تو ان کی روزی میں کشادگی عطا فرما. اللہ وہ لوگ جو کسی طرح کسی بیماری کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تو اپنے خاص فضل و کرم سے شفائے کلی نصیب فرما دے. اللہ وہ لوگ ہمارے وہ نوجوان یا بزرگ جو روزی روٹی کی تلاش میں ہیں، جاب لیس ہیں، یا کاروبار میں خسارہ ہے، اللہ تو انہیں نفع نصیب فرما دے، انہیں اچھی اور حلال روزی عطا فرما دے، اس کا راستہ دکھا دے. اللہ وہ لوگ جو کسی طرح شرک اور بدعت کے مرتکب ہو چکے ہیں، اللہ تو انہیں اس سے سچی توبہ اپنے ہوش و حواس میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جب تک زندہ رکھ اللہ ہم سب کو اپنے توحید کی راہ پر گامزن رکھ، اور اللہ نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنا کر زندہ رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.